عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لذكري. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية. اسٹیج پر موجود علماء کرام، حضرات، سامعین اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، رات کافی ہو گئی ہے اور آپ لوگ بہت سے علماء کرام سے اب تک بڑی قیمتی باتیں سن رہے تھے. اسی کڑی کی کچھ باتیں لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میں اپنی باتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اور انشاءاللہ کم سے کم وقت میں اپنی باتیں پوری کر لوں گا. نمبر 1، ایمان کا مفہوم اور اس کے ارکان. نمبر 2، اسلام کا مفہوم اور اس کے ارکان. نمبر 3، لیبارٹری ٹریٹمنٹ، پیشنٹ اور سرجری. پہلے حصے سے ہم شروع کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ہم پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، اواخر آیات میں سے ہے: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا جو طریقہ ہے اس آیت میں موجود ہے. یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں پوچھ سکتا ہوں نا آپ سے؟ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ سوال پوچھ سکتا ہوں؟ আমি আপনাদের সম্মুখে প্রশ্ন করতে পারি? میں بنگلہ بھی بولتا ہوں. آپ مومن ہیں یا مسلمان ہیں؟ میرا پرشن ہے، میرا سوال ہے، آپ مومن ہیں یا مسلمان ہیں؟ کوئی ہیں جواب دینے والے؟ بوڑھے ہو گئے جلسہ سنتے سنتے، اور آپ کو اتنا تو پتہ ہونا ہی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں یا مومن ہیں. کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا ہے جب ہم نے جلسہ نہ سنا ہو، جمعہ کا خطبہ نہ سنا ہو، اور ہمیں اگر پتہ نہیں ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کون ہے جو جواب دیں گے؟ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، کیا ہیں؟ سوال آپ کے ساتھ موجود ہے اور میں آگے اپنی بات جاری رکھتا ہوں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لائے
کون؟ اللہ کے رسول. جتنے بھی رسول آئے سب سے پہلے ان لوگوں نے ایمان لایا. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اندر سے جو یقین ہوتا ہے، دل سے جو یقین ہو. یقین کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. ایمان یقین کا نام ہے، اور جب یقین ہے دل میں تو زبان سے بھی اس کا ذکر ہونا چاہیے، اقرار ہونا چاہیے، ورنہ کیا پتا دل میں کیا ہے. کفار مکہ کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ لوگ زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے، اس لیے انہیں کفار میں شمار کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جیسے اپنے بیٹے کو تم پہچانتے ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے. کوئی بھولتا ہے اپنے بیٹے کو؟ اپنے بیٹے کو کوئی نہیں بھولتا، سب پہچانتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے. ایسے ہی مکہ والے بیٹے کی طرح سے پہچانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن زبان سے نہیں بولتے تھے، نہیں مانتے تھے. ابو جہل، ابو لہب، امیہ ابن ابی خلف، یہ سارے لوگ جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ لوگ زبان سے نہیں مانتے تھے، نہیں بولتے، اقرار نہیں کرتے تھے، تو وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو دل میں تو یقین ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ زبان سے اقرار بھی کرنا ہے. 2 ہو گیا. اور نمبر 3، اقرار کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل بھی ہونا ہے. جب ایک چیز پر یقین ہے، اس کا اقرار بھی کر رہے ہیں، تو اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے. ان تینوں کے مجموعہ کا نام ایمان ہے. وائرنگ سسٹم ہے، بجلی ہے، مرکری ہے، یہ 3 چیزیں مل کر یہاں لائٹ جل رہی ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو لائٹ نہیں جلے گی. ایمان کی روشنی، ایمان جو ہے، ایمان کی روشنی ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک یہ تینوں چیز نہ ہو. دل میں یقین، زبان سے اقرار، اور اس کے مطابق عمل. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ گئے نا؟ اب آپ بتائیے، آپ مومن ہیں مسلمان ہیں؟ مومن ہیں مسلمان ہیں؟ ابھی جواب نہیں ملا. آگے بڑھتے ہیں. ایمان کا مفہوم تو سمجھ میں آ گیا. اب یہ مائک ہے، میں دل میں یقین کرتا ہوں کہ یہ مائک ہے، اور زبان سے میں نے بولا بھی کہ یہ مائک ہے، اور میرا عمل بھی یہ ہے کہ میں مائک پر بول رہا ہوں. یقین بھی ہوا، اقرار بھی ہوا، اور عمل بھی کر رہا ہوں. تو کیا یہ ایمان ہے؟ اس کو ایمان کہتے ہیں؟ اس کو ایمان کہیں گے یا نہیں؟ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ بنگلہ ترجمہ کروں؟ ایمان بالمائک ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ ایمان 6 باتیں ہیں. 6 چیزوں کے بارے میں دل میں یقین ہو، زبان سے اقرار ہو، اور اس کے مطابق عمل ہو، اس کو کہتے ہیں ایمان. صرف 6 باتیں. اور وہ 6 کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور مقدر پر ایمان. اللہ کے وجود، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات، اس کے انفراد اور اس کی توحید پر ایمان ہونا. اللہ ایک اکیلا ہے جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ ایک اکیلا ہے جو پوری کائنات کا چلانے والا ہے. اللہ ایک اکیلا ہے جو دنیا کے سارے دکھ درد کو ختم کرنے والا ہے. اللہ ہی ہے جو دکھ درد کو پیدا بھی کرتا ہے، وہی ہے جو ختم بھی کرتا ہے. وہی بیماریوں کا خالق بھی ہے اور بیماریوں سے شفا دینے والا بھی ہے. اللہ ہی ہے جو ہر کائنات کے ذرے کے اندر اپنی خلقت کا نمونہ رکھتا ہے، شاہکار نمونہ، اور پھر اس کے اندر اس کی قدرت ہے، عظمت ہے، اور اس کی کبریائی موجود ہے. فی کل شیء لہ آیۃ، فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. کائنات کے ذرے ذرے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. تو اللہ پر ایمان ہو، اس کے بعد اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہو، اس کے بعد
اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، اللہ کے نبی اور رسولوں پر ایمان ہو، قیامت کے دن پر ایمان ہو اور مقدر پر ایمان ہو۔ یہ 6 چیزوں پر جو یقین کرتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ وہ کیا ہے؟ مومن۔ یعنی ایمان کے 6 ارکان ہوئے، 6 باتیں، اور یہ 6 چیزیں تھیں۔ اب ہم جانتے ہیں اسلام کے بارے میں۔ اسلام کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں پر، اور یوم آخرت قیامت کے دن پر، وبالقدر خیرہ وشرہ اور مقدر پر، جو کہ 6 نمبر ہے۔ اب ہم اسلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام یہ کئی معنوں کے لیے مستعمل ہے۔ امن اور شانتی، سلامتی کے معنی میں بھی ہے، استسلام کے معنی میں بھی ہے، جو کہ سرنڈر ہونا، اللہ کے سامنے گردن جھکا دینا، اللہ کی عبودیت کو قبول کر لینا، اللہ کی بندگی کو قبول کر لینا، یہ بھی اسلام ہے۔ اور اسلام ایک دین ہے، دھرم ہے، مذہب ہے۔ یہ جو دین ہے اس کا ایک سمویدھان ہے، اور یہ کسی جگہ کے لیے نہیں، کسی زمانے کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک مخلوق کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے اور زمان و مکان کے لیے، دنیا بنی ہے جب سے قیامت تک کے لیے جو سمویدھان چلنے والا ہوگا، کانسٹیٹیوشن، سمویدھان جو بنا ہے اس کائنات کے چلنے کے لیے، وہ سمویدھان ہے، اور یہی اسلام کہلاتا ہے۔ اسلام کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، اور وہ ہے نیچر، پراکرتی۔ نیچر اسلام ہی ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطری طور پر پیدا ہوتا ہے، بالکل نیچرل پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں شرک نہیں ہوتا، اللہ کے خلاف بغاوت نہیں ہوتی، گناہ کا کوئی خیال نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کے دل میں۔ لیکن جب دھیرے دھیرے بڑھتا رہتا ہے، پلتا رہتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ، اس کے ساتھی سنگت، برے سنگت میں پڑ جاتا ہے، اس کے دوست بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ اس کے دماغ میں گندگی، برائی، گناہ ڈالتے ہیں، اور وہ دھیرے دھیرے بگڑتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر ماں باپ یہودی ہیں اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں، اگر مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، جو بھی ہیں اس کے ماں باپ وہی بنا دیتے ہیں۔ لیکن پیدا ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام 5 باتوں کا نام ہے۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ مسلمان نہیں بلکہ اللہ نے پہلے گواہی دی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو واولو العلم قائما بالقسط۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے پہلے گواہی دی، اس کے بعد فرشتوں نے گواہی دی، پھر اہل علم نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کی پوجا پاٹ کیا جائے، کوئی ایسا نہیں جس کا پوجا ارچنا کیا جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس کے لیے سر جھکایا جائے، جسے سجدہ کیا جائے، جس کے لیے نذر و نیاز کیا جائے، جس کے لیے قربانی کی جائے، جس کے لیے نماز پڑھی جائے، جس کے لیے رکوع اور سجود کیے جائیں۔ یہاں تک کہ انبیاء سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو
لوگوں کو بتا دو. کیا؟ قل کا مطلب کہو، بتا دو لوگوں کو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ یہ بتا دیجئے لوگوں کو، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہی کائنات کا عبادت کے لائق اکیلا ہے، لہذا میرا سب کچھ اسی کے لیے ہے. یہ جو 5 ارکان ہوئے اسلام کے، پہلے نمبر پر گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا، چوتھے نمبر پر رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، اور 5ویں نمبر پر اگر آپ کے پاس پیسہ ہے زندگی میں ایک بار حج کرنا. یہ 5 ہو گئے. میں نے سوال کیا تھا، میرا پرشن کیا تھا کہ آپ مومن ہیں یا مسلمان؟ اگر مومن ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ مومن بننے کے لیے جو 6 باتوں پر یقین کیا جانا چاہیے وہ 6 باتیں کیا ہیں، اور آپ کو یقین ہے یا نہیں. اگر ہے تو آپ مومن ہیں، اور اگر نہیں ہے یا معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ 6 باتیں کیا ہیں تو پھر آپ مومن نہیں ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، دیہاتی لوگ آ کے، گاؤں دیہات سے، سماج سے لوگ آ کے اور کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا، ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا قل لم تؤمنوا، تم نے ابھی ایمان لایا ہی نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تم مومن ابھی نہیں بنے، تم مومن نہیں ہو سکتے. بل لم تؤمنوا ولكن ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، تمہیں پتہ ہی نہیں ایمان کسے کہتے ہیں، تو تم مومن کیسے بن گئے؟ ابھی تم مومن نہیں بنے. ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کے سنویدھان کو ہم نے مان لیا. تو جب اسلام کے سنویدھان کو مان لیا تو کیا بنے؟ مومن نہیں ہوئے، لیکن کیا بنے؟ مسلمان. اسلام والے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اسلام والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. ٹھیک ہے، اگر آپ مسلمان ہو تو اب ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے سرجری. میں نے تیسری بات کہی تھی سرجری کریں گے، لیکن تھوڑا اور ڈیلے کر لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم اس کو لیبوریٹری میں رکھ کے چیک کرتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں. مومن تو نہیں ثابت کر سکے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ایمان کیا ہے. اگر ہمیں نہیں پتہ ایمان کیا ہے تو ہم تو مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں بنے. تو اگر ہم اپنے کو مسلمان کہیں گے تو اسلام کو بھی تو جاننا ضروری ہے. پہلے نمبر پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور یہ دل کی گواہی دینا ہے، دل سے گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. اور دل میں کیا ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. اور جب نہیں جانتا تو اس کے پاس اسلام تو اس سے ثابت نہیں ہوتا. ایک شنکر آچاریہ ہیں، وہ مسلمانوں کے جلسے جلوس میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ کلمے پڑھتے ہیں. ایک کلمہ ہے مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بہت اچھا کلمہ ہے اور پوری مانوتا کو اس میں سما دیا گیا. آپ نے سنا ہوگا، ایک شنکر آچاریہ ہے نا، وہ مسلمانوں کے جلسے میں مائک پر ایسے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں. کیا اس سے وہ مسلمان ہو گئے؟ کوئی کہے گا وہ مسلمان ہے؟ اس کا مطلب شہادہ اللہ الہ الا اللہ، یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ دل سے کہہ رہا ہے یا زبان سے کہہ رہا ہے، اس لیے اس سے تو اسلام ثابت نہیں ہوتا. اس کے بعد باقی بچ گئے 4. ایک ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا. کسی کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، وہ حج کیسے کرے گا؟ حج نہیں کرے گا نا. بہت سارے مسلمان ہیں وہ حج میں نہیں جاتے تو وہ حج بھی نہیں کرے گا. 2 ختم ہو گئے. تیسرا بچا زکوٰۃ. غریب آدمی ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ وہ زکوٰۃ کے لائق بھی نہیں ہے. یہ 3 چیزیں ختم ہو گئی اسلام کو ثابت کرنے کے لیے. باقی بچے 2، اور ان میں سے ایک ہے رمضان کا روزہ. اور یہ روزہ ابھی چونکہ رمضان نہیں ہے، ابھی وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے. اسلام کیسے ثابت کرے گا؟ ابھی روزہ ہے، رمضان ہے، تو ابھی یہ بھی گیا.
5 میں سے 4 چیزیں جا چکی ہیں، اس سے آپ اسلام ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ ابھی رمضان نہیں ہے تو روزہ بھی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے تو حج نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ دل سے کہہ رہے ہو یا زبان سے کہہ رہے ہو، یا اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ حساب لے گا۔ باقی بچ گیا ایک، اور وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ یہ ایک جو ہے، اسلام کے 5 پیلر تھے، 5 کھمبے تھے، اس پر اسلام کی چھت ٹکی ہوئی تھی۔ 4 پیلر گر گئے، ایک ہی پیلر پر اسلام کی چھت ٹکی ہوئی ہے، اور وہ ایک پیلر کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، کیونکہ اس کا وہ پیلر بھی گر گیا اور اسلام کی چھت نیچے گر گئی۔ ایک ہی پیلر پر کھڑی تھی چھت، جب اس نے نماز چھوڑ دی تو وہ چھت بھی گر گئی اور وہ مسلمان نہیں رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر، بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک مسلمان بندہ اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِن تَابُوا، پہلی آیت میں کہا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مومن ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لیکن جس نے نماز چھوڑ دی، اللہ کیا کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ نہیں ہے مسلمان اگر نماز چھوڑ دیا ہے، کسی نے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جمعہ پڑھنے والا نمازی نہیں ہے، جو صرف جمعے کو پڑھتا ہے وہ نمازی نہیں کہلاتا۔ نمازی وہ ہے جو 5 بار 24 گھنٹے میں پڑھتا ہے۔ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، ایک دن اور ایک رات میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور یہ 5 نمازیں جو پڑھتا ہے وہ مسلمان بندہ ہے، اور جو نہیں پڑھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ توبہ کر لے، دوبارہ کلمہ پڑھ کے نماز قائم کرنے کا پکا ارادہ کر لے، فَإِن تَابُوا، توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کر لے، یہ نہیں کہ توبہ کیا اور پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایسا توبہ نہیں، بلکہ توبہ کرنے کے بعد نماز قائم کرنا پڑے گا۔ جب نماز قائم کر لے گا اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دوبارہ اب تمہارا وہ مسلمان بھائی بن گیا، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارا دینی بھائی بن گیا، کیونکہ اب اس نے توبہ بھی کی اور نماز بھی شروع کیا، تو اب دوبارہ تمہارا مسلمان بھائی بن گیا۔